حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ کون یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ تو حضور نے فرمایا، جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ و معمون نہ ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جس نے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائی ہو۔ اگر ہم اور آپ مومن و مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی کو راحت دیں، سکون دیں اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہمارے پڑوسی کو ہماری ذات سے کوئی اذیت نہ پہنچے، بلکہ وہ ہمارے پڑوس میں ہے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ معمون سمجھے۔ انشاءاللہ پڑوسی کو خوش رکھنے کا بدلہ ضرور ملے گا۔ رب قدیر ہمیں پڑوسیوں کو اذیت دینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی، اور جس نے اپنے پڑوسی سے لڑائی کی اس نے مجھ سے لڑائی کی، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی اس نے اللہ عز و جل سے لڑائی کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم میں سے کون ہے جو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے اور ان سے لڑائی کرنے کی جرأت و ہمت رکھتا ہو؟ بندے کبھی خواب و خیال میں بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لڑائی یا انہیں اذیت دیں۔ اب آپ بتائیں کہ اگر کوئی پڑوسی کو اذیت پہنچائے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جو کوئی پڑوسی سے لڑائی کرے گویا اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لڑائی کی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو اذیت دینے اور جھگڑا کرنے سے پرہیز کرے، ورنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت دینے کا باعث ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے مہمانوں کی تعظیم کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسیوں کو نہ ستائے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل اور یوم آخرت پر ایمان کی بات فرما کر واضح کر دیا گیا کہ قیامت میں رب ذوالجلال کے حضور حاضری ہوگی، اور اس وقت بندے سے پڑوسیوں کے حوالے سے پوچھا جائے گا اگر ان کو اذیت دی ہوگی یا ان کو ستایا ہوگا تو نہایت ہی سخت ترین عذاب میں گرفتار ہوگا، اور اگر ان سے حسن سلوک پیش آیا ہوگا تو وہ اس کے بہتر ہونے کی گواہی دیں گے۔ مولا ان کی گواہی کو قبول فرما کر اسے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اور مذکورہ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پڑوسی کو وہی ستائے گا جس کو آخرت میں جواب دہی کا تصور نہ ہو، یا پھر اللہ عز و جل کی پکڑ اور اس کی ذات سے بے خوف ہو۔ مسلمانوں، آخرت میں جواب دہی کا تصور کر کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تاکہ روز محشر جہاں اولین و آخرین جمع ہوں گے وہاں کی رسوائی سے بچ جاؤ۔ اللہ عز و جل ہم سب کے لیے آخرت کو آسان بنائے اور محشر کی رسوائی سے بچائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقائے نامدار مدنی تاجدار روح فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کائنات سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، جنت اور اس میں داخلے کے قانون تو میرے آقا نے عطا فرمائے ہیں، اور اس میں جانے سے کون روکا جائے گا اس کی وضاحت بھی فرما دی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگاہ نہ فرماتے تو ہمیں کیوں کر خبر ہوتی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں پتہ چلا
کہ پڑوسیوں کو اذیت دینے والا اگر بے خوف توبہ مر گیا تو جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ہم سب جنت کے طلبگار ہیں، لیکن افسوس پڑوسیوں کے حوالے سے ہمارا کیا حال ہے، ہمیں اس کا جائزہ بھی لینا پڑے گا۔ اگر پڑوسی معمون و محفوظ ہیں تو اللہ عز و جل کے فضل و کرم اور سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو جنتی بنائے اور جہنم سے بچائے۔